احمد اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عام طور پر ہم لوگ قرآن کریم کی آخری کی 10 صورتیں نماز میں پڑھتے ہیں، الم تر کیف سے، اس کے بعد لیلا فی قریش، اور اس کے بعد تیسری سورہ جو ہے سورہ ماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ان 10 صورتوں میں اپنے ذوق کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سورہ ماعون مضامین کے لحاظ سے بہت بہترین اور اعلیٰ سورہ ہے۔ مختصر سی سورہ ہے، چھوٹی سی 7 آیتیں ہیں اس میں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مضامین کو دریا بقوزہ جسے کہتے ہیں کہ ایک دریا کو پیالے میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ میں پہلے تلاوت کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہاں پر جزا و سزا یعنی قیامت کا دن، فیصلے کا دن، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی متقیوں اور نیک لوگوں کے لیے جزا یعنی جنت کا فیصلہ فرمائے گا، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اور اس دن کے جھٹلانے میں اور اس دن کو نہ ماننے میں گزار رہے ہیں غفلت کی زندگی، ان کے لیے اللہ رب العزت جو ہے سزا کا فیصلہ فرمائے گا۔ انسانی سماج کی اس آیت کے اندر بہت بڑی کمزوری کا ذکر آیا ہے۔ یہ کمزوری حضور کے زمانے میں بھی تھی، اس سے پہلے زمانے میں بھی، اور آج کے انسانی سماج کے اندر بھی یہی چیز پائی جاتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ نمازوں میں سستیاں کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ جزا اور سزا پر برابر یقین رکھتے ہیں یا جھٹلاتے ہیں؟ اگر جزا و سزا پر پورے درجے کا یقین ہوتا ہے یقیناً وہ پہلی صفوں میں ملتے۔ جو لوگ حرام کاریوں میں مبتلا ہیں، کیا لگتا ہے وہ جزا و سزا کو جھٹلانے والے ہیں یا پھر جزا و سزا کے دن کے فیصلے کو ماننے والے یا جھٹلانے والے ہیں؟ یہ قرآن کریم کی آیات بتا رہی ہے نہیں کہ 1400 سال پہلے کی آیت آج کے سماج میں بھی اتنی ہی اہم ہے کہ سماج کا ایک بڑا طبقہ آج بھی قبر سے غفلت میں ہے، آخرت سے غفلت میں ہے، جہنم کو بھول چکا ہے اور جنت کو فراموش کر چکا ہے، اللہ کی ملاقات اسے یاد نہیں، ان سب باتوں کو جھٹلاتا ہے، اسی کی طرف کیا دیکھا نہیں ہے؟ اور اس کا حال یہ کہ یہی ہے وہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمُ، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ آج کے سرمایہ دارانہ ماحول کے اندر کون نہیں جانتا کہ مالدار سے اس کا مال بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کے اسٹاک اور اس کی شیئر بازاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن وہی دوسرا طبقہ جو ہے وہ غریب، کمزور اور یتیم کی طرف اسے کوئی حقوق نہیں، اس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں، اسے دھکے اور جھڑک دیا جاتا ہے، اسے اپنی باؤنڈریوں کے اندر انہیں آنے نہیں دیا جاتا، ان کے خون چوسا جاتا ہے، ان کے خون کو چوس کر کے وہ اپنی عمارتیں بلند کرتے ہیں۔ اس انسانی سماج کی یہ بھی بڑی خرابی ہے۔ اور اس زمانے میں تو چچا اپنا اور اپنا بھائی، اپنی بہن، یہ قریبی لوگ بھی یتیم اگر ہو تو اسے ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے معاشرے کا سب سے بڑا فسادی ہے، سب سے بڑا مجرم ہی ہے، اس کے سر پر کوئی بھی دست شفقت نہیں رکھتا۔ یہ دوسری برائی ہے انسانی سماج کی، جس سلسلے میں قرآن کریم نے تنبیہ کی ہے کہ یہی ہے وہ جو جھٹلاتا بھی آخرت کو اور یتیم کو دھکے بھی دیتا ہے۔ اور تیسری چیز وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جب اس کا یہ حال ہے تو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا بھی نہیں ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو بڑی ہی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غفلت برت رہے ہیں۔ نمازوں سے غفلت کا کیا مطلب ہے؟ نمازوں سے غفلت کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھی نہیں پڑھی، کبھی پڑھی تو دیر سے پڑھی، کبھی مکروہ وقت میں پہنچا کر پڑھی، اور پڑھی تو پھر ٹھونگے مار کے پڑھی، فوراً رکوع فوراً سجدہ، رکوع اطمینان سے نہیں کیا، سجدہ اطمینان سے نہیں کیا، اور اگر یہ سب ہوا تو دل کی حضوری نہیں تھی،
یہ تمام چیزیں، یعنی ایک تو وقت پر پڑھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ارشادات ایسے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ وقت پر نماز پڑھنا ہے، سب سے زیادہ افضل اعمال میں سے وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ اس سلسلے میں دیکھ لیے کتنی بڑی کوتاہی ہیں، لوگ خدمت میں تو بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اور این جی اوز کے پر این جی اوز چل رہے ہیں، فاؤنڈیشنوں پر فاؤنڈیشن کھولتے ہیں اور لوگوں کو بہت ساری مدد کرتے ہیں، لیکن وہی لوگ آپ کو دکھیں گے اس سماج کے اندر کہ وہ نمازوں میں صفوں کی مسجدوں کی پچھلی صفوں میں ہوں گے اور کبھی کبھی وہ بھی نظر نہیں آئیں گے، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آخرت میں بچ جائیں گے اور ان کی یہ خدمتیں کام آئے گی۔ جب اللہ کے حق کو ضائع کر دیا تو یہ دنیا کی چھوٹی موٹی خدمت ہے، یہ تو چونٹی بھی ایسی زندگی گزار لیتی ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اکبر الہ آبادی کا وہ شعر یاد نہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیا کہوں کہ احباب کیا کار نمایاں کر گئے، کیا کہوں کہ احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ یہ تو ایک مختصر سی زندگی تو کوئی بھی گزار لیتا ہے، لیکن اللہ کے حقوق کو پہلے درجے میں رکھ کر کے، اللہ کے حقوق کو سب چیزوں پر ترجیح دے کر کے، اللہ کے حقوق کو سب سے زیادہ مقدم کر کے زندگی کون گزارتا ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے سماج میں بڑی کوتاہیاں ہیں۔ اور آگے فرمایا یہ تو دکھاوے کے لیے، اس کے علاوہ الذین جو کیا کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور دوسروں کو معمولی چیزیں دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے گھر کا حال ہے، آس پاس کے سماج میں کہ مثلا بائک باہر رکھی ہے اور کسی نے سوال کیا بائک کا تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ ابھی مجھے کام ہے، ابھی مجھے ہاسپٹل جانا ہے، ابھی مجھے فلاں جانا ہے، حالانکہ وہ بہت معمولی چیز ہے، دنیا کی برتنے کی چیز ہے، کسی کے ایک وقت پہ کام آ گئے تو کیا برائی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہ بات بھی منقول ہے، سیدنا ابن عباس حضرت عباس رضی اللہ یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک صاحب آیا ان کے پاس ایک کام کاج کے لیے، تو انہوں نے اپنا اعتکاف توڑ کے جا کر کے ان کا کام پورا کیا، قرض ادا کرنے کی صورت نکالی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو تو اعتکاف تھا؟ کہا کہ ہاں مجھے اسی قبر والے نبی نے مجھے خبر دی تھی کہ کسی مومن بھائی کے کام آ جانا 10 سال کے نفلی اعتکاف سے بہتر۔ تو ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے روک دیتے ہیں، اپنے بھائی کے کام نہیں آتے یا اس کا کام نہیں کرتے، بلکہ آس پاس کی جو کچڑا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ہی کیوں صاف کریں، اس محلے میں صرف ہم ہی رہتے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے، صرف اور لوگ نہیں رہتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام میں بھی ہم اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں، روک لیتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنی چیزوں کو، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جو برتنے کی معمولی چیزوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے آیت کے اس سورہ کے مضامین کو اگر کمپریز کیا جائے اور اس کی بریفنگ کی جائے تو 4 حصوں میں تقسیم ہوگی کہ اس میں ایک حصہ جو ہے اللہ کے حق کو بیان کیا گیا ہے، اور ایک حصے میں جو ہے یتیم کے حق کو، ایک میں مسکین کے حق کو، اور برتنے کی چیزوں میں بھی یہ لوگوں کا حق ہے۔ حقوق کے سلسلے میں 2 طرح کے نظریات دنیا میں، ایک مغرب اور امریکہ کا نظریہ ہے اور ایک نظریہ جو ہے اس زمانے کے ہمارے اسلام کا نظریہ ہے۔ مغرب کے نظریے میں اللہ کے حقوق کا کوئی تصور نہیں، وہاں خدا کا کوئی گزر ہی نہیں، وہاں صرف مردوں کے حقوق ہیں اور عورتوں کے اوپر تو وہ زیادہ مہربان ہیں، عورتوں کے حقوق زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے مزدوروں کے حقوق ہیں، دیگر کسانوں کے حقوق ہیں، اور کسانوں کے حقوق کے نام پر کتنی بڑی گھوٹالہ بازی کرتے ہیں، ان کے حقوق کو چھین لیتے ہیں۔ عورتوں کے حقوق کے نام پر کاش کہ عورتیں سمجھتی اور کاش کہ عورتیں جانتی بوجھتی کہ حقوق کے نام پر کیا کیا کچھ ان کے ساتھ، مثلا آزادی کے نام پر ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ ایک عورت ہے اپنے گھر میں کام کاج کرتی ہے اور وہ اپنے باپ کی خدمت کر لیتی ہے، بھائی کی خدمت کر لیتی ہے اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، تو کہتے ہیں کہ 4 دیواری میں قید ہے اور اسے آزادی حاصل نہیں ہے۔ 3 آدمیوں کی خدمت پر وہ نوکر بن جاتی ہے، قیدی بن جاتی ہے، غلام بن جاتی ہے، باندی سمجھی جاتی ہے۔ لیکن وہی عورت جس وقت وہ ایئر ہوسٹس بن کر کے 300 مردوں کی 300 لوگوں کی خدمت کرتی ہے تب وہ نوکر نہیں ہوتی۔ جب خدمت میں 3 لوگوں میں انسان نوکر بن جائے گا تو 300 میں نوکر نہیں بنے گا۔ اتنی سی بات بھی ہمارے زمانے کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ بڑا دھوکہ ہے کہ وہ 3 سے نکال کر 300 لوگوں کی خدمت میں آپ کو لگا دیا، یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے۔ تو خیر اس زمانے میں گفتگو کے اندازوں میں سے اور بہترین ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے حقوق کا نعرہ، جسے مغرب نے لگایا، اور ان کی تاریخ تو بہت بہت پیچھے جائیں تو تقریباً 1400 عیسوی سے حقوق کی ان کی تاریخ چلتی ہے، اور بہت پیچھے کھینچیں گے تو 1037 تک حقوق کا ان کا۔ لیکن قربان جائیے اپنے دین پر، قربان جائیے اپنے مذہب اسلام پر اور محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے پیغام پر کہ اس مغرب اور امریکہ سے بھی 400 سال پہلے یعنی سن 600 عیسوی کے اندر اسلام نے یہ حقوق بیان کیے، یہ قانون بیان کیا ہے کہ یتیم کو دھکے دینے والا یہی جھٹلانے والا ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے والا یہ بھی انہی میں شامل ہے۔ یعنی 4 حقوق ہوئے،
ایک اللہ کا اور 3 بندوں کے، بندوں میں سے ایک یتیم کا حق، دوسرے مسکین کا، تیسرے برتنے کی چیزوں کا۔ اس کو صحیح ترتیب میں سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کو دیکھیے، اس میں 10 لوگوں کے حقوق پے در پے بیان کیے گئے ہیں، ایک آرڈر میں بیان کیے گئے ہیں، جس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ حقوق کے سلسلے میں صحیح جو ہے نظریہ کیا ہے، صحیح رجحان کیا ہے، کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی انسان کو سب سے پہلے وجود بخشنے والا اس کا خدا ہے، تو سب سے پہلے اس کا حق ہے۔ مغرب اور امریکہ اس سے خالی، وہاں خدا کا کوئی تصور نہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو یہاں دیکھیے سب سے پہلا حق اس آیت نمبر 36 کے اندر اللہ کا بیان کیا گیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا حق والدین کے ساتھ احسان کا، اور تیسرا جو ہے وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، وَالْيَتَامَى، یتیموں کا، وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کا، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قریب والے پڑوسیوں کا، والجار الجنوب، اور دور والے پڑوسیوں کا، والصاحب بالجنب، اور اس کے بعد جو ہے ساتھ بیٹھنے والے کا، وابن السبیل، اور راہگیروں کا، اور وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام اور باندی نوکر چاکر ہیں۔ یہ تقریباً 10 لوگوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ حقوق کے سلسلے میں جو سب سے بہترین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بے شمار واقعات ہیں، میں ان میں سے چند ایک پیش کرتا ہوں، جس سے حقوق کے سلسلے میں اسلام کا فلسفہ اور اسلام کا نظریہ سمجھنے میں آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی۔ جب صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے ہیں تو مکی اور مدنی صحابیوں میں دونوں میں مواخات کرائی گئی، دونوں کو بھائی بنایا گیا ہے، اور ان بھائی بنانے کے اندر ایک صحابی ہیں ابو دردہ، اور دوسرے ہیں حضرت سلمان فارسی۔ یہ جہاں دیدہ شخص ہیں، اور ان کی عمر تقریباً 180 اور دوسری روایت میں 200 سے زیادہ بھی عمر ہوئی ہے ان کی۔ تو یہ 2 لوگوں کو بھائی بنایا گیا۔ ابو دردہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جہاں دیدہ تھے، کئی مذہب کو وہ برت چکے استعمال میں کر چکے تھے، دنیا دیکھی تھی، حکومتیں دیکھی تھی، بہت جگہ کام کیا تھا، اور حق کی تلاش میں تھے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ قصہ ایک طویل ہے۔ الغرض ان دونوں کو، ابو دردہ اور سلمان فارسی، ان دونوں کے درمیان مواخات کرائی گئی تھی، ان دونوں کو ساتھ میں رکھا گیا تھا۔ یہ حضرت سلمان فارسی جو ابو دردہ یہ مدنی صاحب، ان کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ یہ عورت نے جو ہے نہ گھر کو صحیح سے رکھا ہے، نہ چیزیں خوبصورتی سے رکھی گئی ہے، گندگی ویسی ہے، پردہ ویسی لٹکا ہوا، برتن بھی صاحب نے۔ تو جا کر کے اس کے پاس بیٹھے ابو دردہ کی بیوی ام دردہ کے پاس کہ بھائی کیا معاملہ ہے، اس طریقے سے کیوں تم نے حالت بنا رکھی ہے گھر کی؟ ایسا لگتا ہی نہیں کہ اس گھر میں کوئی عورت ہو، کیونکہ عورت جس گھر میں رہتی ہے اس کو خوبصورت، اس کی صفائی، اس کی تزئین، اس کی آرائش، اس کی ڈیکوریشن، اور اس کو سجانا، سجاوٹ، پردے شردے سب لگاتی ہے۔ یہ عورتوں کا ایک عام مزاج ہے۔ وہ نہیں دیکھا تو انہوں نے پوچھا، پہلے ان کا انٹرویو لیا کہ بھئی یہ کیا معاملہ؟ کہا کہ ابو دردہ یہ رات کو نفل پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اور اس کے لیے مجھے وہ میرے پاس قریب ہی نہیں آتا، تو مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی سجنے سورنے کی۔ اس پر جو ہے رات دن کا وقت تھا تو ابو دردہ حضرت سلمان فارسی کھانے کے لیے بیٹھے، ابو دردہ کو بلانے نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ اس پر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں، میں مہمان ہوں تمہارے گھر آیا ہوں، تمہارا بھائی ہوں، میرے ساتھ تمہیں کھانا پڑے گا، جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ مجبور ہو کے ابو دردہ نے کھانا کھایا۔ رات کو سونے کا وقت ہوا عشاء کے بعد، تو حضرت سلمان فارسی سو گئے، ابو دردہ نفل میں کھڑے ہو گئے۔ پھر تو ابو دردہ کو حضور اکرم حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ تم میرے ساتھ سو گے؟ کہا کہ نہیں میں تو نہیں سوں گا، میں تو نفل پڑھوں گا۔ کہا کہ نہیں تم میرے ساتھ سو گے۔ پھر اس کے بعد یہ 2 معاملہ، تو ایک تو یہ ہے کہ بیوی کا انٹرویو لیا، پھر جو ہے دن میں روزہ توڑوایا، رات میں نفل چھڑوائی، اور پھر اس کے بعد بٹھا کر سمجھایا کہ دیکھو تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری جانوں پر تمہارا حق ہے، تمہاری بیوی پر تمہارا حق ہے، تمہارے مہمانوں کا تم پر حق ہے، کا حق اس کو دو۔ یہ ہے اسلام، یہ اسلام کا بنیادی فلسفہ، اور سب سے پہلے اس میں جو ہے رب کا حق بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے اگلے دن، تو گفتگو نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ فجر کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے، کچھ صحابہ خواب بیان کرتے، کچھ مسائل پوچھتے، کوئی اور باتیں پوچھتا۔ یہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے، 1 دن گزرے، 2 دن گزرے، کچھ دنوں کے بعد جب دیکھا کہ ابو دردہ کا مزاج بگڑا ہوا، تو حضور نے بلایا دونوں کو، کہا کیا معاملہ ہوا، کیا بات ہے؟ تو ابو دردہ جو پہلے سے اندر سے بھرے پڑے تھے پھٹ پڑے، انہوں نے کہا کہ کس کو میرا دوست بنایا ہے، کس کو میرا بھائی بنایا ہے؟ ایک تو جا کے پہلے ہی جاتے اس نے میری بیوی کا انٹرویو لیا، پھر میرا روزہ توڑوایا، میری نفل چھڑوائی رات کی، اور مجھے کہتا ہے کہ ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزوجک علیک حقا وآت کل ذی حق۔ اگر تیرے رب کا حق ہے، تیرے نفس کا حق ہے، تیری جان کا حق ہے، تیری بیوی کا حق ہے، تیرے مہمانوں کا، یہ بتا رہا ہے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان نے بات سچ کہی ہے۔ اسلام کا یہی انداز ہے کہ پہلے حق اللہ کا ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد دیگر حقوق کی ایک ترتیب لگائی جائے، بیوی کا بھی اور خود اپنے نفس کے آرام کا بھی ایک وقت نکالا جائے۔ ایسا نہ ہو ایسا لگ جائے انسان دین میں کہ پھر دنیا کا پتہ نہیں، اور دنیا میں ایسا لگا کہ دین کا پتہ نہیں۔ اس زمانے میں دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ دین میں ایسے لگے ہیں کہ بالکل دنیا سے ناکارے ہو گئے، اور کچھ لوگ جو ہے دنیا میں ایسے لگے کہ دین کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اس بیچ میں آنا ہے کہ اللہ کے حق کو ادا کرنا ہے، پھر دنیاوی کاروبار میں لگ جانا ہے۔ یہ روایت جو ہے یہ اسلامی حقوق کا یہ بنیادی فلسفہ، یہ بنیادی چیز ہے کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں حقوق کی یہ ترتیب ہے اور یہ اس کا آرڈر ہے، اور اس نہج پر اسلام میں حقوق طے کیے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات تو بہت ہیں، لیکن دوسرا واقعہ جو بڑا اہم ہے وہ میں مختصر ذکر کروں گا تاکہ وہ بات سمجھ میں آ جائے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھوٹے سے تھے اس موقع پر، اور یہ دائیں طرف کھڑے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نوش فرمایا، پانی یا غالباً دودھ، اور دوسری طرف بائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق تھے، خالد بن ولید اور دیگر صحابہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی پیا تو حضور کا جی چاہ رہا تھا کہ ابو بکر ہے اور یہ خالد ہے تو میں ساری پہلے پانی ان کو دوں، یہ عبداللہ چھوٹا ہے اس کو بعد میں دوں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز پوچھی جائے یا تقسیم کی جائے یا کوئی کام کیا جائے تو ان کے قانون میں دائیں طرف سے شروع کیا، جسے ہم سنت کہتے ہیں۔ میں دوسرے لفظ میں کہتا ہوں یہ قانون ہے حضور کا، اور قانون میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ حضور نے خود اس کی باوجود یہ کہ مزاج اور دل کچھ اور چاہ رہا تھا، اس کی پابندی کی ہے، اس لیے وہ قانون میں کہہ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ادھر دینا چاہا تو پہلے پوچھ لیا عبداللہ ابن عباس سے کہ کیا میں یہ پانی ادھر دے دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرا حق ہے اور میں اپنے سے پہلے کسی کو نہیں دوں گا، میں کسی کو دینے پہلے آپ مجھے دیجئے، میرے سے بچے گا تو میں کسی کو دوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو الفاظ استعمال کیے ہیں میں اس کا اردو میں ترجمہ یہی کرتا ہوں کہ لے پھڑ بھائی، پکڑو، یہ تمہارا حق ہے، یہ رکھو اپنے پاس، اور یہ پانی ان کے حوالے کر دیا۔ اس سے دیکھیے کہ حالانکہ حضور کا دل چاہ رہا بائیں طرف دے، اس طرف ابو بکر ہے، خالد بن ولید سے بڑے بڑے صحابہ، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کے سلسلے میں جو اپنا قانون تھا اپنے مزاج کے خلاف عبداللہ بن عباس کے حوالے کیا۔ یہ ہے اسلام کے اندر حقوق کی پاسداری کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی پاسداری کر کے دکھائی ہے۔ اس لیے اس صورت سے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی میں یہ اصول اور رول ملتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے حق کو ادا کریں، جو عبادات ہیں اور دیگر چیزیں، اس کے بعد جو ہے یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، اسی طریقے سے برتنے کی چیزوں میں آزو بازو آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کا حق ہوتا ہے، وہ مکمل طور پر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بات سمجھنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔